زندگی کو تباہ کر دیا. یہ طرح طرح کے تانے اس بیٹی کو دیے جاتے ہیں جو اس گھر میں دلہن بن کر آئی ہے. یاد رکھنا وہ مائیں جو ان الفاظ کے ذریعے بیٹی کو تانا دیتی ہیں کہ کیسی اجیرن بن کر آئی ہے, میری بیٹی کے میرے بیٹے کی نسلوں کو برباد کر دیا, میرے بیٹے کو تباہ کر دیا. یاد رکھنا جب قیامت کا میدان ہوگا ان ماؤں کو, اس باپ کو, اس بھائی کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گا اور پوچھا جائے گا, او دنیا کی ماں بتا کہ اس بہن کے اندر, کہ اس بیوی کے اندر, کہ اس بیٹی کے اندر طاقت تھی کہ یہ بیٹی پیدا کر دے یا بیٹے کو پیدا کر دے. میرا قرآن کھول کھول کر کہتا تھا اور یہ بتاتا تھا کہ بیٹا دینے والا میں ہوں, بیٹی دینے والا میں ہوں اور کچھ بھی نہ دینے والا میں ہوں. میری ماں اور میری بہن, تو نے اپنی گھر کی بہو پر اور گھر کی بیٹی پر کیسے الزام لگا دیا کہ تو ایسی آئی ہے, تیرے قدم منحوس ہیں. میری ماں ایسا نہ کرو. آپ کسی کی بہن بیٹی پر الزام نہ لگاؤ کہ اللہ کی طرف سے ہے. جسے اللہ دے دے خوشی سے قبول کرے, جسے اللہ نہ دے تو یوں کہا کرے اللہ مجھ سے زیادہ میرے بارے میں تو جانتا ہے, تو حکیم ہے, تو حکمت والا ہے. اللہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے. اگر اللہ میری قسمت میں اولاد کا آنا بہتر ہے, اللہ مجھے اولاد دے دے, اور اللہ بہتر نہیں ہے تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے, میں تجھ سے ضد نہیں کرتی. مائیں بھی دعائیں مانگا کریں اپنی اولاد کے لیے, شوہر بھی دعا مانگا کریں اپنی بیوی کے لیے کہ اللہ میری بیوی کی گود کو بچوں سے بھر دے. تو میرے عزیزوں, یہ جو تحفہ ہے بیٹی کا, یہ تحفہ ہے بہن کا, یہ جو تحفہ ہے ماں کا, بھائی جو بھائی ہیں 4 4 5 5 جن کے گھر میں کوئی بہن نہیں ہے, آپ ان سے جا کر پوچھیں, وہ بھائی آپس میں بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش ہماری بھی بہن ہوتی, کاش ہماری بھی بہن ہوتی, کہ کبھی ہم شادی کے موقع پر طرح طرح کے تحفے دیتے, ہماری بھی بہن ہوتی, کوئی ہمیں ماما کہنے والا ہوتا. باپ کہتا ہے کاش میری بیٹی ہوتی, کوئی مجھے نانا کہنے والا ہوتا. یاد رکھنا جوانوں, جس گھر میں بیٹی پیدا نہ ہو کئی رشتے ختم ہو جاتے ہیں. وہ بھائی کبھی ماما نہیں بن سکتا, وہ باپ کبھی نانا نہیں بن سکتا, وہ ماں کبھی نانی نہیں بن سکتی جس گھر میں بیٹی جنم ملے. اس لیے اللہ سے بیٹی مانگا کرو. بیٹی کے آنے سے کئی رشتے بن جاتے ہیں, کئی رشتے جڑ جاتے ہیں. اللہ سے بیٹیوں کو مانگو اور بیٹیوں کو حق دو, بہنوں کو حق دو. جب بہنوں کی جوانی آئے اور بیٹیوں کی جوانی آئے اور رخصتی کا وقت آئے تو بہت سارے ہمارے بھائی ایسے ہوتے ہیں اور باپ ایسے ہوتے ہیں جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتے. بعض بھائی ایسے ہوتے ہیں جو لا تعلق اختیار کرتے ہیں, تعلق ختم کر دیتے ہیں, کلام ختم کر دیتے ہیں. بہن سے چھوٹی سی بات ہوئی, کلام ختم کر دیا, چھوٹی سی غلطی ہوئی, بات چیت ختم کر دی. بہن سے کوئی کلام نہیں, کوئی بات نہیں. میرے عزیزوں, وہ بہن, یہ میں آپ کو دل کی کیفیت سے آپ کو بتا رہا ہوں, جس بہن سے آپ نے رشتہ ختم کر دیا, تعلق ختم کر دیا, وہ بہن اپنے سسرال میں آپ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتی. اس کا شوہر بھی اس کے بھائی کے بارے میں کچھ کہتا ہے, وہ بہن برداشت نہیں کر سکتی. اس کا سسر کچھ کہتا ہے, وہ بہن برداشت نہیں کر سکتی. اس کی ساس کچھ کہتی ہے, اپنے بھائی کے بارے میں برداشت نہیں کرتی. وہ دل و جان سے اپنے بھائی سے محبت کرتی ہے. ایسی بہنوں کو حق دیا کرو. میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اسلام میں بھائی بے شمار لوگ دنیا میں ہیں. آپ نیٹ کھولیں گے اور نیٹ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا, کہتے ہیں جی اسلام نے تو عورت کو قید کر دیا ہے, اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند کر دیا ہے, اسلام نے عورت کو عزت نہیں دی, مقام نہیں دیا, وقار نہیں دیا. میرے عزیزوں, یہ واقعہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کس طریقے سے ماں کا احترام کیا, بیٹی کا احترام کیا, بہن کا احترام کیا, اور عزت دی اور مقام دی اور وقار دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب پیدا ہوئے, پیدا ہونے کے بعد دائیں لے جاتی تھی اور اللہ کے نبی کو دائی حلیمہ لے گئی. بڑی قسمت والی تھی, بڑی قسمت والی تھی یہ حلیمہ, جو اتنا بہترین پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر کے اندر کیا پرورش دلایا. جب وہ لے گئی
تو حضرت حلیمہ سعدیہ ان کے گھر کے اندر جو بکریاں تھیں ان کے تھنوں میں دودھ آ گیا. بہرحال بہت ساری برکات نازل ہوئی اور دیکھنے میں آئی. لیکن حضرت حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ. جب وہ دیکھتی کہ گلی کی لڑکیاں اپنے اپنے بھائیوں کو لے کر آتی ہیں اور گود میں کھلاتی ہیں, ایک دن اپنی اماں سے کہنے لگی, اماں جان میں چاہتی ہوں میں اپنے سونے بھائی کو, میں اپنے پیارے بھائی کو, خوبصورت حسین ترین بھائی کو لے جاؤں. وہ عورتیں, وہ بیٹیاں جو اپنے بھائیوں کو لاتی ہیں مجھے تانے دیتی ہیں, کہتی ہیں شیمہ تو اپنے بھائی کو کیوں نہیں لاتی, کہ تیری ماں تجھے دیتی نہیں ہے. حضرت حلیمہ نے حضرت شیمہ کو دے دیا. یہ ہمارے نبی کا واقعہ ہے, دے دیا. حضرت شیمہ لے کر جاتی ہیں. اللہ کے نبی اتنے حسین کہ جب ان لڑکیوں نے جو اپنے بھائیوں کو لے کر آتی تھی اللہ کے نبی کے چہرے کو دیکھا تو اندر اندر اپنے بھائیوں کو لے کر بھاگنے لگی. حضرت شیمہ کہنے لگی کہ ٹھہرو ٹھہرو, کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ کہتی ہیں شیمہ ہم نے تیرے بھائی کی ایسی خوبصورتی دیکھی ہے, ایسا حسن دیکھا ہے کہ اب اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. اپنے بھائیوں کو لے کر چلی گئی. بہرحال حضرت شیمہ اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ میرے پیارے سونے محمد کو باقی رکھنا, میرے بھائی کو سلامت رکھنا. بہرحال حضرت شیمہ جوان ہو گئی, اللہ کے نبی کو پیغمبر بنا دیا گیا. اب ایک موقع آیا, توجہ سے سننا, بہت سے بھائی ہیں نا جنہوں نے اپنی بہن سے لا تعلق اختیار کر رکھی ہے, چھوٹی سی بات پر رشتہ ختم کر دیا ہے. وہ بھائی کان کھول کر سنیں کہ بہن کا احترام کیا ہے, بہن کی عزت کیا ہے, بہن کا مقام کیا ہے, بہن کا وقار کیا ہے. اللہ کے نبی کے صحابہ